اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر رحم فرماتا ہے تو کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہاری معیشت ٹھیک کی، تمہیں بھوک سے نجات دلائی، تمہیں غربت اور افلاس اور مسکینی سے نکالا، اور تم پر جو دہشت گردی اور خوف کے عذاب تھے اللہ نے وہ عذاب تم سے دور کر دیے۔ تو جب اللہ جلال میں ہوتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ تم پر پہلے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے، پھر تم پر دہشت گردی کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ آج یہ سب عذاب اس پاکستانی قوم پر مسلط ہے کیونکہ اس نے اپنا صدقہ نہیں نکالا۔ اس قوم کو اپنا صدقہ نکالنا تھا۔ اگر حکومت وقت نے نہیں کیا تو پاکستانی قوم کرتی۔ ہر کام کے لیے تو تم سڑک پر نکل آتے ہو، ہر کام کے لیے تو تم جلسہ اور جلوس کرتے ہو، ہر کام کے لیے تو تم سڑک بلاک کرتے ہو، پورا ملک نعرے لگاتا پھرتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سیدی رسول اللہ تم کو غزہ میں بلا رہے ہیں، سیدی رسول اللہ تم کو پکار رہے ہیں غزہ کے لیے، اور تم سڑکیں بلاک کر کے نعرے مار رہے ہو یا رسول اللہ۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو سیدی رسول اللہ کی؟ ان کی امت کو اس طرح تنہا چھوڑ کر اس کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ کر کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے غزہ میں ہونے والی یہ جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے ابھی، اس کے خلاف ایک بیان کسی سیاسی جماعت کا، کسی مذہبی عالم کا، کسی سیاسی جماعت نے جلوس نکالا، کسی نے پروٹیسٹ کیا؟ حکومت وقت کو تو چھوڑے، ان سے تو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنی اسلامی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں تم نے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم کو فرقوں فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم پر دہشت گردی کا عذاب ہے، تم پر بھوک کا عذاب ہے، مہنگائی مہنگائی چیختے ہو۔ کاش کہ تم اگر اہل غزہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے تو اللہ تمہیں کبھی پانی کی تکلیف نہ دیتا۔ تم آج ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر تیار ہو کہ اس کی نہر ہو، میری نہر، اس نے میرا پانی لے لیا اور میں نے تیرا پانی۔ اگر تم تھوڑا سا اہل غزہ کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے تو تمہیں ذلت سے نہ گزرنا پڑتا۔ بغیر تو بے شرمو، تم پر اتنی لعنت پڑ چکی ہے کہ ذرا اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں جس کی سزا تمہیں اللہ دے رہا۔ کیا تم قرآن تم نے نہیں پڑھا جس میں اللہ کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو عذاب تم پر مسلط ہوتا ہے تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے یہی لعنتی آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رازوں اور اللہ کے اشاروں کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتا رہتا ہے۔ یہ سمجھتا نہیں کہ میری بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ پاکستانی قوم نے بہت بڑا ظلم کر دیا اپنے اوپر۔ حکومتوں کو الزام مت دو، تم خود ظالم ہو، تم نے بھی کچھ نہیں کیا اہل فلسطین کے لیے۔ ایک شخص کھانے کی ایک دیگ دیتا ہے فلسطین میں دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز آتی ہیں، اور ایک بڑا سا پوسٹر لگاتے ہیں، اس میں 20 خنزیروں کی تصویریں لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایک دیگ تم دے رہے ہو، پوسٹر اتنا بڑا تم نے وہاں لگایا، بینر لگایا جس پہ 20 کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں تم نے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تم نے اگر اللہ کے لیے کیا تو بینر پہ اپنی تصویریں کس لیے لگائی ہیں تم نے دنیا میں اجر چاہیے تھا تمہیں مل گیا، اور وہ بھی ایک دیکھ دے کہ تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو۔ بے شرم لوگ ہیں یہ۔ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ایک ہے، انہ وحدہ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی اس نے، ہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام دنیا کی فوجیں جو تمہارے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں ان کو اللہ نے اکیلے شکست دے دی۔ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔